یہ پروگرام کڑاہی کنگ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر ڈش میں شامل ہے شاہی معیار کا ذائقہ، پاکستانی اور انڈین کھانوں کے اعلیٰ معیار کا مرکز، کڑاہی کنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن اور میں ہوں انیلا فتح۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان صبر کے تعلق سے ہے۔ صبر اللہ رب العزت کا ایک محبوب، ایک پسندیدہ عمل ہے، اور یہ چونکہ ہمارے معاشرے سے، ہماری عادات و اطوار سے بہت ریلیٹ کرتا ہے، تو اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ اور تمام موضوعات جن کا ہم نے یہاں تذکرہ کیا، در حقیقت وہ ایک یاد دہانی کے طور پر ہم نے کیا کہ ہم اپنے آپ کو یاد دلوائیں اس رمضان کریم میں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہم رحمت الہی کو کیسے حاصل کر رہے ہیں یا رحمت الہی سے کیسے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، صبر بھی اسی تعلق سے ایک بہت خوبصورت موضوع، اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب ان موضوعات سے، ان لیکچر سے بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے اور عمل کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یحب الصابرین۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یعنی وہ رب کریم کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا وہ رب ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں تو وہ اس کا اجر کیا دے رہا ہے کہ وہ ہمیں پسند فرماتا ہے۔ اور جس کو رب کریم پسند فرما لے، آپ سوچیں کہ ہمیں اپنے والدین پسند ہیں، ہمیں اپنے بہن بھائی پسند ہیں، تو ہم ان کا کتنا خیال کرتے ہیں، ان کی کتنی کیئر کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی پریشانی نہ آئے، انہیں کوئی تکلیف، رنج، غم نہ آئے۔ یہ تو ہمارا پسند کرنا ہے۔ لیکن جسے وہ رب کریم پسند فرما لے، وہ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں۔ ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو اس کی نگاہ کرم، نگاہ لطف و عنایت میں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کی شہرک سے قریب ہے، مگر صبر کرنے والوں کے ساتھ پھر اسے خاص کیوں کیا؟ اسے خاص اس لیے فرمایا اللہ پاک نے کہ اللہ پاک ان کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق ان کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ ان کے کان بن جاتا ہے، اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ پھر انہیں اتنا قرب، اتنا ساتھ اور اتنی میت عطا فرماتا ہے کہ پھر وہ اس دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی رنج پہنچے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، تو صبر کریں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم نے اس میں ہمیشہ نہیں رہنا، جبکہ ہم ایسا سما کیے بیٹھے ہیں کہ شاید ہم نے یہیں رہنا ہے اور ہم نے یہاں سے مر کے نہیں واپس اللہ کے پاس نہیں جانا۔ اور بعض اوقات بعض عادات تو ہماری ایسی آ گئی ہیں کہ ہمیں معاذ اللہ ہم خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ مطلب اس کہنے کا سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ بس انہیں کو ہم جو کچھ دے رہے ہیں وہ ہم ہی دے رہے ہیں انہیں۔ نہیں، اللہ موجود ہے، اللہ کا ساتھ، اللہ کی پسندیدگی طلب کریں۔ صبر کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ صبر کی پہلی قسم یہ ہے کہ عبادات پر، اطاعت الہی پر صبر کرنا، یعنی اللہ رب العزت کی جو عبادات، جو بندگی، جو ہم امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان پر صبر کرنا۔ دوسری صبر کی قسم یہ ہے کہ حرام چیزوں کو خود کو روک کے رکھنا، حرام چیزوں سے، حرام نہ کھانا، حرام امور سر انجام نہ دینا، حرام کام نہ کرنا، وہ حرام چیزیں جنہیں اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان سے خود کو روک کے رکھنا، یہ صبر ہے۔ اور تیسری صبر کی قسم ہے
کہ جب کوئی بیماری آ جائے، جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی ابتلا آ جائے، جب کوئی آزمائش آ جائے، جب کوئی رنج و الم یا غم آ جائے تو اس پر صبر کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے 300 درجے ہیں، اور ایک درجہ آسمان اور زمین کے فاصلے کے مقدار کے مطابق ہے۔ اتنا فاصلہ اس ایک درجے کا ہوگا، اور جو حرام کاموں سے بچتا ہے اس کے لیے جو درجات ہیں وہ 600 درجے ہیں، اور ان درجوں کا فاصلہ 7ویں آسمان سے لے کر زمین کی 7ویں تہ تک کا فاصلہ ہے۔ اور جو مصیبت، جو آزمائش، جو پریشانیاں اور جو آلام پر صبر کرتا ہے تو اس کا جو صبر ہے وہ 700 درجات کا صبر ہے، اور ایک درجے کا فاصلہ تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک ہے۔ یعنی اس رب کریم وہ جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر برداشت کم ہے، تو اس نے کتنا بڑا اجر رکھ دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صبر عارفین کے لیے چراغ ہے، مریدین کے لیے بیداری ہے، مومنین کے لیے اصلاح ہے، اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی جو غافل ہو جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ مشعل راہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مشکلات کے بغیر، مشکلات میں جو انسان صبر کرتا ہے اس کے بغیر حلاوت ایمان نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی یہاں ایک بار پھر صبر اور ایمان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص رات بھر بیمار رہا اور اس نے صبر سے وہ رات گزاری تو وہ صبح ایسے اللہ رب العزت اسے بخشے گا، اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت صبر کرنے پر بے پناہ انعامات و اکرامات سے بھی نوازتا ہے۔ یہاں یہ بات کہتی چلو ناظرین محترم کہ ہمیں اپنی سوچوں کی راہ کو تبدیل کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مشکلات، پریشانیاں ہمیں آئی ہی کیوں ہیں، اللہ پاک ہمیں یہ پریشانی دے ہی کیوں رہا ہے، زندگی ہے اس کو آسان کر دے۔ نہیں، اللہ نے یہاں بھیجا ہی امتحان کے لیے ہے۔ کبھی ایگزامز آسان ہوتے ہیں؟ ہمیشہ مشکل آتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں زندگی میں کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی ملال نہ پہنچے، ایسے ممکن ہی نہیں۔ اللہ رب العزت جنہیں پسند فرماتا ہے انہیں مشکلات میں ڈالتا ہے، انہیں تکلیفوں سے گزارتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس 40 راتوں میں سے ایک رات بھی اگر کسی نے پریشانی کی نہیں گزاری، مصائب کی، آلام کی نہیں گزاری، تو اللہ کے ہاں اس کے پاس کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، دور ایسا آ گیا، وقت ایسا آ گیا، ہم سے صبر نہیں ہوتا، بہت بڑی مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندوں کو ہمیشہ آزمایا ہے، اور وہ جو قریب ہوتے ہیں اللہ کے، جو اللہ کی حکمت کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کے امور پر صبر کرتے ہیں، اللہ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرماتا ہے۔ ہم تمام انبیاء کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر نبی کی زندگی میں مشکلات تھیں، ہر نبی کی زندگی میں پریشانی آئی، آزمائش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا گیا، مگر آپ نے صبر کیا، اللہ کی رضا میں راضی رہے تو اللہ نے اس آگ کو آپ کے لیے ٹھنڈا بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کتنی بڑی آزمائش آئی کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دو، اور آپ نے بلا کسی تعامل کے، بغیر کسی سوچے سمجھے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے چلے، اور وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آپ دیکھیں جذبہ رضائے الہی کہ آپ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ آزمائش نہیں تھی تو اور کیا تھا کہ اپنے جوان سال بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ آپ دیکھیں حضرت بی بی ہاجرہ کو سلام اللہ علیہ کو آپ چھوٹے بچے کے ساتھ بے آب و گیا وادی میں، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ یہ آزمائش نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم خواتین ایک دن اپنے گھروں میں اکیلی نہیں رہتی، ڈرتی ہیں۔ وہاں وہ ایسی وادی میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور آپ پوچھتی ہیں کہ مجھے کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کی یہ رضا ہے؟ جب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا ہے تو آپ خاموش ہو گئیں، اور آپ پھر اس کا اجر دیکھیں اللہ پاک نے کہ آپ آب زمزم کی تلاش میں جب دوڑتی ہیں تو وہ صفا و مروہ جب تک کوئی وہاں کے اب چکر نہ لگائے اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ کیا شان آپ کو اللہ پاک نے عطا کی، کس بات پر؟ اس وقت وہ مشکل کا وقت تھا کہ ایک خاتون ایک بچے کے ساتھ
تنہا رہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس پر صبر کیا، تو اللہ نے کیسے انعام سے نوازا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نارے نمرود میں بھیجا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر توکل رکھتے تھے، اور آپ نے اس آزمائش پر صبر کیا۔ اور کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ سے محبت رکھتے تھے۔ جو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے وہ صبر کریں گے، وہ مشکلات میں روئیں گے، پیٹیں گے، چلائیں گے نہیں، بلکہ وہ صبر کریں گے۔ انہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ وہ رب ہم سے 70 ماہ سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، وہ ہمیں کیسے مشکل میں دیکھ سکتا ہے، یقیناً اس کی کوئی حکمت ہے۔ یعنی وہ عشق تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صبر پر آمادہ کیا۔ اور علامہ اقبال بہت خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل کیلکولیشن کرتی ہے، سوچ و بچار کرتی ہے، جبکہ عشق اور محبت جیسے حکم ہوتا ہے ویسے ہی سر کو جھکا دیتے ہیں اور آگے اللہ رب العزت کے احکامات پر چلتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہی بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا، وہاں سے آپ نے جیل کاٹی، اور پھر اجر کیا ملا کہ آپ کو بادشاہ مصر بنا دیا گیا۔ تو حضرت یوسف پر کیا کم مشکلات آئیں؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، آپ پر کیا کم آزمائش آئیں؟ الغرض اللہ رب العزت نے ہر نبی کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا اور ان آزمائشوں سے گزارا، مگر ان سب نے اللہ رب العزت کی رضا، اللہ کی محبت کے لیے صبر کیا۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضور سرور کونین، حضور رحمت عالم، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی مشکلات آئیں۔ آپ نے دین کی تبلیغ کے راستے میں طائف کے بازار میں پتھر کھائے، وہ پاؤں مبارک جو اللہ رب العزت کو بے حد محبوب ہے، وہ سراپا نور جو اللہ کو بے حد محبوب ہے، وہ طائف کے بازاروں میں پتھر کھاتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں 3 سال کی مشقت برداشت کرتے ہیں، تانے سنتے ہیں، اذیتیں برداشت کرتے ہیں، اور غیروں سے نہیں، اپنے قریبی لوگوں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے۔ تو کیا وہ آزمائشیں کم تھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا سجائی، کیا وہ مشکل کم تھی؟ مگر سب نے صبر کیا کیونکہ محبت اور عشق رکھتے تھے اللہ رب العزت سے، اور یہ جانتے تھے کہ یہ ہماری دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں ہم امتحان دینے آئے، اگر ہم یہاں سرخرو ہو گئے تو بروز محشر اللہ رب العزت ہمیں سرخرو رکھے گا۔ ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ زندگی ہے اور اس میں کوئی مشکل نہ آئے؟ لیکن ہم نے اس پر صبر کرنا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ہم تو گھبراتے ہیں مشکلات سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، لیکن ناظرین محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب ہم دیکھیں آپ کے صحابہ کو اور اس دور کی خواتین کو ہم دیکھیں تو وہ پریشانیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گلے لگاتی تھی، حضور کی محبت میں گلے لگاتی تھی۔ آئیے تذکرہ ان چند خواتین کا کرتے ہیں جو مشکلات کو خود گلے لگاتی تھی، پھر ان پر صبر بھی کرتی تھی۔ یہ خاتون احد کے میدان میں دوڑتی ہوئی آتی ہیں، جیسے ہی داخل ہوتی ہے تو انہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ آگے بڑھتی ہیں، اطلاع ملتی ہے تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آگے بڑھتی ہیں، اطلاع ملتے تمہارا والد بھی رخصت ہو گیا، تمہارا بھائی بھی رخصت ہو گیا، مگر وہ نہ چیخیں، نہ چلائیں، نہ روئیں، نہ پیٹی۔ انہوں نے فرمایا فقط مجھے یہ بتا دو کہ میرے نبی کا ہے۔ اور جب وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی تو فرمایا کہ جب آپ ہیں تو پھر کیا غم ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہو ناظرین محترم، تو پھر چاہے مشکل آئے، چاہے پریشانی آئے، پھر کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ رب ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیں اس میں ڈال رہا ہے۔ جبکہ آج ہم اگر دیکھیں تو اگر کوئی مشکل اور پریشانی میں ہو تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں یا اس نے غلطیاں زیادہ کی ہیں، اس لیے اللہ پاک اسے مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم یہ فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ ہم نے معاشرتی طور پر اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں اور ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ ناظرین محترم، ہم کسی کی بیماری آئے، کسی کی پریشانی آئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آزما رہا ہے کیونکہ انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں۔ نہیں، اللہ اپنے پیاروں کو آزمائشیں دیتا ہے۔ یہ خاتون بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کی تیاری ہے اور وہ خاتون 1.5 سالہ بچے کو لے کر حاضر ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ میرے بچے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں 1.5 سال کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جانتی ہوں 1.5 سال کا ہے، مگر میرا شوہر نہیں ہے، اس جنگ میں بھیجنے کے لیے میرے پاس کوئی نہیں ہے، واحد یہ ایک بچہ ہے، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ تمام مائیں اپنے بچوں کو بھیجیں، تمام
بہنیں اپنی بھائیوں کو بھیجیں اور میں اس سے محروم رہ جاؤں؟ آپ نے فرمایا یہ اپنے کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے دیجیے گا، جب آپ پر کوئی تیر آئے تو میرے بچے کو آگے کر دیں، وہ آپ کی ڈھال بننے کے کام تو آ سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے آ کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی اولاد پیش کر رہی ہے، تو ان کے صبر کا عالم کیا ہوگا اور ان کی محبت رسول کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی لذت ملی ہوئی تھی تو وہ ہر مشکل پر صبر کر لیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، آج ہم خصوصاً خواتین اگر غور کریں تو ہم کس بات پر صبر کرتی ہیں؟ ہمارے لیے تو اگر یہ رمضان کریم ہے، عید کا جوڑا نہ بنے تو ہمیں صبر نہیں آتا، اگر ہم برانڈ کی کوئی چیز نہ لیں تو ہمیں صبر نہیں آتا، اگر ہمارے مقابلے میں کوئی دوسری خاتون ہے وہ ہر چیز نہیں لیتی ہے ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نہیں، ہم نے کسی کا مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے یہاں اللہ کے لیے جینا ہے۔ ہم یہ سوچ لیں، اگر ہمارے وہم و گمان میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ ختم ہونے والی دنیا میں ہم زندہ ہیں، تو یقین کریں ہم بہت پرسکون زندگی گزاریں گے۔ ہمیں اکثر ہم پریشان ہوتے ہیں، یہ ضمناً ایک بات میں یہاں عرض کر دوں کہ ہم بے حد پریشان ہوتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ناظرین، میں یہ بات کہتی ہوں کہ جس کل کا ہمیں علم ہی نہیں کہ اس کل میں ہم بھی ہوں گے یا نہیں، تو اس کل کی پریشانی ہم کیوں لیتے ہیں؟ جو گزر گیا ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے، جو آئے گا اس کے بارے میں نہیں جانتے ہم کہ ہم ہوں گے یا نہیں، تو پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ مومن مسلمان حال میں زندہ رہتا ہے اور اللہ پر توکل اور یقین رکھتا ہے اور اللہ کے ہر معاملے پر صبر بھی کرتا ہے، شکر بھی بجا لاتا ہے۔ آپ دیکھیں غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شادی ہوئی ہے اور پہلی رات ہے اور جنگ کا طبل بج جاتا ہے، آپ اپنی نئی نویلی دلہن سے اجازت لیتے ہیں اور اس خاتون کا صبر دیکھیں، اس خاتون کا وقار دیکھیں، اس کی ہمت دیکھیں اور ان کا جذبہ دیکھیں۔ جنگ میں اپنے ہاتھوں سے بھیج رہی ہیں کہ جائیں، اگر آپ زندہ آ گئے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی اور اگر شہید ہو گئے تو شہید کی بیوی کہلاؤں گی۔ یعنی انہیں اس دنیا سے کوئی غرض اور کوئی سروکار نہیں تھا، وہ دنیا میں رہ ضرور رہے تھے مگر انہیں دنیا سے غرض نہیں تھا، ان کا غرض رضا الہی تھی، ان کی غرض محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ انہوں نے بھیجا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس خاتون کا کیا صبر ہوگا کہ جو ایک رات کی بیوہ ہو گئی مگر کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ملال نہیں، فقط صبر، فقط صبر۔ اور کتنی خوبصورت بات حدیث پاک ذکر کی کہ 40 رات تک جسے کوئی تکلیف نہ پہنچے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو بھلائی کس میں ہے؟ مشکلات میں بھی اور پریشانیوں میں بھی۔ اور یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو آزمائش، جو پریشانی، جو مشکل، جو غم ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دے، جو اللہ کے ہمیں قرب کی طرف لے جائے، وہ در حقیقت آزمائش نہیں ہوتی، اور جو ہمیں اللہ رب العزت سے دور کر دے وہ ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کی طرف اپنی پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ناظرین محترم، اس موضوع کے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ شکوہ، یہ شکایت، یہ گلہ کرنا چھوڑ دیں کہ ہر چیز ہم کیوں صبر کریں یا ہمارے ساتھ کیوں ہوتی ہے یا ہمیں صبر نہیں آتا۔ نہیں، صبر اللہ کو بہت محبوب ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ صابرین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنی سوچوں کے زاویے کو بدلیں، مثبت سوچ کر رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ جڑیں، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑیں، تاکہ ہم آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے اور دنیا بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا شمار صابرین اور شاکرین میں فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔